خوش آمدید ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، تثلیث یا مسیحت میں خدا کے تصور پر ایک عام اعتراض کیا جاتا ہے کہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے خدا میں فرق ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا پرتشدد اور انتقام لینے والا نظر آتا ہے، جبکہ نئے عہد نامے میں خدا رحیم باپ کی مانند ہے جو کہ اپنی ذات میں محبت ہے۔ مسیحی لوگ ان باتوں کے بارے میں کس طرح سمجھتے ہیں، یہی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تشدد کیا ہے اور کیا خدا کی ذات پرتشدد ہے یا پرمحبت اور پرامن۔ کیا تثلیث میں محبت پائی جاتی ہے یا جنگ و جدل، اور ان باتوں کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہمیں ایک بار پھر جوائن کریں گے بھائی سلیمان جان، اور ان کے ساتھ ہمارے خاص مہمان ونسنٹ ولفریڈ خان صاحب۔ ونسنٹ خان صاحب نے کراچی یونیورسٹی سے کرمنالوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور یہ نیشنل ڈیبیٹر بھی رہے ہیں اور ٹی وی شوز میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی ڈائسز اینڈ یوتھ کے جنرل سیکرٹری کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ دونوں کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ انمول۔ جی سر ونسنٹ سے سب سے پہلا سوال میں کرنا چاہوں گی کہ تشدد سے کیا مراد ہے؟ بہت شکریہ انمول آپ کا، اور یہ میرے نزدیک میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے آج جس کو ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں۔ یہ بہت ایک کامن، ایک عام چیز ہے، اور ہمارے روزمرہ کے رویوں میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم اس کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن اس پر زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ جب ہم بات کرتے ہیں لفظ تشدد، وائلنس کی، اور ہم اس کی ایک جنرل ڈیفینیشن یا ایک جو تعریف ہے، اگر جب ہم اس کو دیکھیں تو اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ فزیکل فورس which is intended to hurt someone or something، یا کوئی ایسا رویہ یا کوئی ایسی فورس جو کسی کو نقصان دینے یا قتل کرنے کے لیے استعمال کی جائے۔ لیکن جب ہم اس کو تھوڑا براڈر اسپیکٹ پہ اس کو جا کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوشل سائنسز میں، یعنی معاشرتی علوم میں، یہ پوری ایک سمجھ لے پوری فیلڈ ہے وائلنس، اور معاشرتی علوم کی تقریباً 12 شاخوں میں آپ کو وائلنس کا ذکر نظر آئے گا۔ اگر ہم بات کریں ان شاخوں کی تو اس میں آپ کو نفسیات، سیاسیات، جرمیات، اینتھروپولوجی جس کو ہم عام زبان میں جو ہے وہ بشریات یعنی علم الانسان بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر بات کرتی ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا جرمیات کا، سائیکالوجی یعنی نفسیات کا، پولیٹیکل سائنس سیاسیات، اینتھروپولوجی، سوشیولوجی یعنی معاشرتی علوم جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جینڈر اسٹڈیز یعنی صنفی علوم میں بھی اس کا ذکر، مطلب اس کو باقاعدہ بطور ایک ٹاپک پڑھایا جاتا ہے۔ تو جب اتنی ساری شاخوں کے اندر اس ایک ٹاپک کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اب جو معاشرتی علوم یا سماجی علوم کے جو پائنیئرز ہیں یا جو رائٹرز ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ وائلنس کا فیکٹر ایسا ہے جو ہر دور میں ہر انسان میں کہیں نہ کہیں موجود رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ان شاخوں میں، ان کو بڑے مختلف طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ بات کریں نفسیاتی طور پر یا علم نفسیات کے حوالے سے، تو علم نفسیات ہم سے کہتا ہے، دیکھیں ہم نے پہلے ڈیفینیشن میں پڑھا کہ فزیکل فورس انوالو ہوتی ہے، لیکن نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو تشدد ہے وہ صرف جسمانی نہیں ہوتا، وہ نفسیاتی بھی ہوتا ہے، ذہنی دباؤ۔ اب دیکھیں نفسیات میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ بولنگ کی ہم نے بات کی ہے، اس کے علاوہ اس میں وربل ابیوز یعنی جو زبان سے ہم ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں، برے برے القابات سے بلاتے ہیں، اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہ سب نفسیات کے مطابق ایک پرتشدد رویہ ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک میجر فیلڈ جو سوشل سائنسز کی ہے وہ ہے جرمیات۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگوں کے لیے یہ جو فیلڈ ہے وہ نہیں ہوگی کہ جرمیات کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے، اور اس کو ہم کیوں یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ کہ جو ہمارا ٹاپک ہے وائلنس، اس میں سب سے زیادہ جو ریسرچ جو سب سے زیادہ بات کی گئی ہے وہ اسی فیلڈ میں کی گئی ہے۔ جرمیات کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمیات ایک
سوشل سائنسز کی ایسی شاخ ہے جس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جرم یا جرائم ہوتے کیسے ہیں, مجرم بنتے کیسے ہیں, مجرموں کو کیسے روکا جا سکتا ہے یا جرم کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور مزید ان کو کس طریقے سے معاشرے کا ایک مثبت اور اچھا شہری بنا کر دوبارہ سے معاشرے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. اب اس پوری جو یہ شعبہ جرمیات ہے, اس میں ایک پورا الگ سے ٹاپک ہے وائلنس. اب ہم سے بات ہمارے سوال میں یہ آتی ہے کہ اس میں تشدد کا کیوں ذکر ہے اور تشدد ہے کیا کرمنالوجی میں. دیکھیں, جو فرسٹ ڈگری کرائمز ہوئیں کرمنالوجی میں, اول درجے کے جو جرائم ہیں, ان کو کرمنالوجی میں جو ہے وہ پر تشدد جرائم کہا جاتا ہے, اور ان کی سزائیں جو ہوتی ہیں کسی بھی قانون کے تحت جو ہے وہ الگ سزائیں, کیونکہ دنیا میں ہر ملک کا اپنا ایک الگ قانون ہے اور الگ الگ سزائیں ہیں. تو لیکن جو فرسٹ ڈگری کرائمز ہیں ان کی جو سزا ہوگی وہ کیپٹل پنشمنٹ ہوگی. کیپٹل پنشمنٹ سے مراد کہ اس قانون کے مطابق جو سب سے بڑی سزا ہے وہ ان کو دی جائے گی. تو جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ فرسٹ ڈگری کرائمز جو ہیں یا پرتشدد جرائم ہیں وہ کون سے ہیں, تو ان کے مطابق یعنی کرمنالوجی کے مطابق وہ جرائم ہیں قتل, اقدام قتل, کسی کی املاک کو نقصان پہنچانا, کسی کی ذات کو اس حد تک نقصان پہنچانا کہ اس کی جان جانے کا خدشہ ہو, یا ریاست کے نظم و ضبط کو خراب کرنا. تو ان ساری یہ جو سارے جرائم جن کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا, اور اس میں دیکھیں آپ کے پاس جسمانی زیادتی جو آج کل ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو بھی ریز ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ, تو یہ سارے جو جرائم ہیں یہ وائلنٹ کرائمز یعنی فرسٹ ڈگری کرائمز, اور ان کی جو سزائیں ہیں وہ کیپٹل پنشمنٹ ہوں. تو یہ ایک جنرل اوور ویو ہے کہ وائلنس, اگر آپ یہ ابھی دیکھیں, ہم نے اتنی ساری باتیں ڈسکس کی, سائیکالوجی کو ہم نے دیکھا, ہم نے کرمنالوجی کو دیکھا, پولیٹیکلی دیکھا. ہم لفظ تشدد جب سنتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ درگزر کر دیتے کہ شاید یہ بہت چھوٹی چیز ہے, لیکن جب آپ سوشل سائنسز کو گہرائی سے اس کی علم حاصل کرتے ہیں اور ان ریسرچز کو پڑھتے ہیں اور اتنے سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً ہر برائی کے پیچھے, ہر جرم کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ پرتشدد رویہ ہی ہے. جی, آپ نے میرے خیال سے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو تشدد ہے وہ صرف فزیکلی فورس نہیں ہے جس میں کسی کو نقصان پہنچایا جائے, بلکہ اگر کسی کو مینٹلی طور پر بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے, جس کو ہم عام سمجھتے ہیں, ایون کہ فیملی لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور سوشل جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, گالیاں دی جا رہی ہیں, یا کسی کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو اسے تشدد تو سمجھا ہی نہیں جاتا, بالکل عام جو ہے وہ اسے عام طور پر لیا جاتا ہے. پھر آپ نے بات کی فرسٹ ڈگری کرمنلز کی اور کیپٹل پنشمنٹ کی, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے فرسٹ ڈگری کرمنلز ہیں جو جتنے بھی کرائمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایسے کرمنلز ہیں جو بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں ان کے لیے تو کیپٹل پنشمنٹ موجود ہے. تو جو ایسے لوگ جو گھر میں رہتے ہوئے کسی کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں, کسی بھی لحاظ سے چھوٹے چھوٹے جرائم کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کیا کوئی سزائیں موجود ہے؟ دیکھیں, ایک ہر سوسائٹی میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہوتا ہے جس کو ہم ایتھیکل کوڈ کہتے ہیں. اس کے لیے ایک بڑی جنرل سی ٹرم یوز کی جاتی ہے, نارمز, ٹھیک ہے. تو ہر معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ایتھیکل کوڈز موجود ہوتے ہیں, اور ہمیں جزا اور سزا کا جو ایک کانسیپٹ ہے دنیا کے ہر مذہب میں, بالکل ہمیں تقریباً بچپن سے ہی جزا اور سزا کا جو ہے وہ کانسیپٹ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ چیز بطور تحفہ یا بطور ریوارڈ ملے گا, لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو اس کی سزا مل سکتی ہے. جو بات آپ کا جو سوال ہے اس کے لیے دیکھیں, آپ یہ چیز وہاں پریکٹس ہوتی ہے ان سوسائٹیز میں جہاں پہ مورالز ہائی ہیں, جہاں پہ مورل پریکٹسنگ بہت زیادہ ہائی ہے. دیکھیں, اس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. امریکہ میں ایک بہت ہی خاص جو انہوں نے ایک ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہے 911. اب 911 کا مقصد کیا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہیں تو آپ ریاست سے رجوع کریں, اس نمبر پہ کال کریں, ایمرجنسی نمبر ہے, آپ اس پہ کال کریں, اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ جو ہے وہ ریاست سے بات کریں. اب اس میں ان کے پاس کافی چھوٹی موٹی کمپلینٹس بھی موجود ہوتی ہیں. یہ شاید آپ کے لیے چھوٹی بات ہوگی, لیکن اس معاشرے میں بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی رات کے 2 بجے اونچے اسپیکرز کے اوپر تیز گانے چلا رہا ہے تو آپ 911 پہ کال کریں, وہ آئیں گے, وہ اپنی کاروائی کریں گے,
کیونکہ آپ کو جو ہے آپ کا پڑوسی اس وقت تنگ کر رہا ہے رات کے 2 بجے. ٹھیک ہے, یہ پریکٹس ہمارے یہاں پر بڑی جنرل ہے اور اس پہ ہم سمجھتے کہ کوئی سزا نہیں ہوتی, لیکن جو دنیا کے مہذب معاشرے ہیں جہاں مورل پریکٹسنگ بہت زیادہ ہے, جہاں انسانوں کا خیال کیا جاتا ہے, انسانوں کا ہی نہیں صرف بلکہ ہر جاندار کا, ایون جانوروں کا بھی, آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ کچھ ممالک میں اب جو ہے جانوروں کے حقوق پر بھی بات کی جاتی ہے, جو شاید جن کو ہمارے بچے آتے جاتے جن گلی کے جانوروں کو صرف پتھر مارتے ہیں, یہ بھی ایک پرتشدد رویہ ہے جس کو ہمارے یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا. اس کا ہمارے معاشرے میں اس کی ایبسنس بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کی مورل پالیسنگ نہیں ہے, نہ اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ قوانین موجود ہیں. ہمارے پاس فرسٹ ڈگری کرمنلز کے لیے, سیکنڈ ڈگری کرمنلز کے لیے تو چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, مطلب قتل پہ تو سزا ہے, اقدام قتل پہ بھی سزا ہے, کسی کے لڑائی جھگڑے پہ مارنے پر بھی سزا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوشش کیا کی جاتی ہے کہ اس ڈسپیوٹ کو ختم کر دیا جائے. ہم نے بڑے ایسے کیسز آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو ان ڈیٹیل تو ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن یہ ساری جو باتیں ہیں وہ ایتھیکل کوڈ اور مورل پالیسنگ پہ, اس پہ دیکھیں سوال یہ آتا ہے کہ آپ کا معاشرہ کتنا مہذب ہے, ریاست قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں کتنی کامیاب ہے, ریاست مورل پالیسنگ پہ کتنا فوکس کرتی ہے, ریاست جو ہے اس کا کیا فوکس ہے کہ لوگ کس طریقے سے اچھے شہری بنے اور ریاست ان کو تحفظ فراہم کرے. جی, تو اس میں یہ سارے فیکٹرز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سر نے بات کی سزا اور جزا کی نا, تو معاشرتی جو ہے وہ پہلو سے وہ مذہبی پہلو پہ آ گئی, کیونکہ سزا اور جزا دینا جو ہے وہ کس کا کام ہے, خدا کا کام ہے. تو سلیمان بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ بائبل مقدس تشدد کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ جی, بہت اچھی انہوں نے گفتگو کی, اور بھائی ونسنٹ نے ہمیں بتایا کہ تمام تر جو جرائم ہیں, خاص طور پہ جو صف اول کے جرائم ہیں, جی, ان کے پیچھے بنیادی چیز جو ہے وہ تشدد ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بائبل تشدد کے بارے میں کیا کہتی ہے, تو وہ ایک ہی لفظ ہے کہ تشدد گناہ ہے. ٹھیک ہے, عام طور پر گناہ کا جو تصور ہے مسیحی الہیات میں, ہم کہتے ہیں کہ باغ عدن میں انسان نے سب سے پہلی دفعہ خدا سے سرکشی کی, بغاوت کیا, گناہ کیا. یعنی ہم حضرت آدم اور حوا کی بات کرتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ ممنوع پھل کھایا تو انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا, اور وہ گناہ جو ہے اس کی وجہ سے انسانیت پر ایک طرح کا قرض یا عدالت خدا کی آئی, اور یہ ہمارا ایک عام ایمان کی بات ہے. ٹھیک ہے, حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہاں اس پورے باب کے اندر گناہ کا لفظ نہیں ہے. گناہ کا لفظ اگلے باب میں آتا ہے جہاں پر ان دونوں کے بچوں کا ذکر ہے, یعنی قائن اور حابیل. اور اس کہانی میں قائن اور حابیل 2 بھائی ہیں, ایک چرواہا ہے, ایک جو ہے وہ کسان ہے, یعنی ایک جانور پالتا ہے اور ایک کاشت کرتا ہے. جی, اور وہ دونوں جو ہے اپنی بھیڑ سے اور اپنے کھیتوں سے خدا کے لیے نذرانہ یا قربانی لے کر جاتے ہیں, اور اس کہانی کے مطابق خدا حابیل کی قربانی یعنی جو جانوروں کی قربانی ہے اس کو قبول کرتا ہے, لیکن قائن کی قربانی کو وہ رد کر دیتا ہے, اس کو منع کر دیتا ہے کہ مجھے تیری قربانی پسند نہیں آئی. اس کے نتیجے میں قائن پرتشدد ہوتا ہے, اس کے دل میں سب سے پہلے اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہوتی ہے, غصہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں وہ اس انجام تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اس کے جو فیلنگ ہے, اس کی جو منفی رویہ ہے اپنے بھائی کی طرف. بات رویے سے شروع ہوتی ہے بالکل, کہ وائلنس ایک رویہ ہے, تو اس رویے کا منطقی انجام ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کا قتل کرتا ہے. اب اس کو کلام مقدس میں پہلی دفعہ جہاں گناہ کا لفظ آیا ہے وہ اس واقعے میں آیا ہے, اور یہاں میں تلاوت کروں گا پیدائش کی کتاب, اس کا 4 باب, اس کی 7ویں آیت, کہ جب قائن جو ہے وہ اپنے بھائی کے خلاف غصہ کرنا شروع کرتا ہے تو خدا اسے کہتا ہے, اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ. یعنی خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ جو منفی رویہ تیرے دل میں جنم لے رہا ہے اپنے بھائی کے خلاف, یہ گناہ ہے, اور اگر تو اس پہ قابو نہیں پائے گا تو وہ کر بیٹھے گا. ٹھیک ہے, اور اینڈ میں ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ خدا اس سے پوچھتا ہے تیرا بھائی کہاں ہے, تو قائن غصے میں جواب دیتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا رکھوالا تھوڑی ہوں. خدا اسے کہتا ہے کہ تیرے بھائی کا خون زمین پر سے یا زمین کے اندر سے مجھے پکارتا ہے. اور یہاں پر یہودی علماء ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو لفظ ہے خون, اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہوتا ہے دام, خون.
یہاں پر لفظ آیا ہے دامیم، یعنی جمع کے صیغے کے ساتھ پلورل میں، یعنی تیرے بھائی کا خون نہیں، تیرے بھائی کے خون، یعنی اس کا اور ان تمام لوگوں کا جو اس سے وابستہ ہیں، اس کی وہ نسلیں جن کو تو نے اس کے ساتھ مار دیا، ان تمام انسانوں کو جو اس سے پیدا ہونے تھے. اور یہودی علماء کے یہاں پھر یہ ایک اصول جنم لیا کہ جس شخص نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے تمام انسانیت کو بچایا. تو بائبل کے اندر وائلنس سب سے پہلے بائبل کے شروع میں ہی آتا ہے، تشدد 4 باب میں اسے گناہ کہا گیا ہے، اور اس پر خدا نے کہا اس پہ قابو پاؤ نہیں تو تم گناہ کر بیٹھو گے. اور اس کے برعکس اس کی مذمت ہے خدا کی طرف سے، اور ایک انسانیت کی تعلیم ہمیں وہیں سے مل رہی ہے جہاں پر یہ وائلنس کا واقعہ ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ابھی تعارفی طور پہ کروں گا، اس کو ہم آگے جا کے اور تفصیل کریں گے کہ جیسے یہ قتل ہوتا ہے اور کہانی آگے بڑھتی ہے تو اس کے بعد بائبل میں لکھا ہے کہ پہلے شہر آباد ہوتے ہیں، یعنی کائن خود شہر آباد کرتا ہے. وائلنس تمام تر ثقافت اور سویلائزیشن کی بنیاد بنتی ہے، یہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے، اور اسی لیے اس معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں وائلنس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ہمیں بائبل سکھاتی ہے. جی آپ نے بات کی کہ جو وائلنس ہے وہ ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک منفی رویہ ہے. تو رویہ سے پہلے میرے خیال سے ہماری سوچ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رویہ تبھی اختیار کیا جاتا ہے جب ہماری سوچ ہوتی، تو سوچ رویہ بنتا ہے، پھر رویہ جو ہے وہ کسی بھی امپلیکیشن کی طرف جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قائن کے بارے میں کہ وہ پرتشدد ہوا، دیکھا اس نے کہ جو ہے ہابیل کو خدا نے قبول کیا، پسند کیا. تو کیا چیز ہے جو لوگوں کو پرتشدد بناتی ہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ اس بات پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں. دیکھیں جیسے ہم نے وائلنس یا تشدد کو ایکسپلین کرتے ہوئے بات کی، تو یہ کڑی اسی سے جڑتی جائے گی. جب 12 سے 13 شاخوں میں تشدد کا ذکر کیا جاتا تھا اور وہ ہو رہا تھا، تو دنیا کے جو بڑے ذہن ہیں سوشل سائنسز میں، وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر بحث کی کہ ہم تشدد پر تو بات کرتے ہیں لیکن وہ وجوہات کیا ہیں کہ کوئی انسان پر تشدد کیسے بنتا ہے. دیکھیں ہم سب یہ بڑی جنرل باتیں سنتے آئے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ گنہگار پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان جو ہے وہ جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ بے گناہ ہے، اور وہ پھر یہ جب زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو اس میں گناہ کا عنصر یا غلطیوں کا عنصر آتا ہے. تو ادھر انہوں نے جب بات کی اور دنیا کے سارے سوشل سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے جب ان سارے فیلڈز کو دیکھا اور ڈسکس کیا تو وہ ایک مجموعے کے اوپر پہنچے، ایک کمپاؤنڈ آنسر کے اوپر پہنچے کہ دیکھیں 4 فیکٹرز ہیں جو کسی بھی انسان کو، یا تو یہ چاروں فیکٹرز ایک ساتھ یا ان میں سے کوئی ایک بھی فیکٹر اگر موجود ہوگا تو انسان جو ہے وہ پرتشدد ہو سکتا ہے. اب پھر میں یہ بات کروں گا کہ یہ بھی بہت جنرل ٹاپک ہے اور لوگ ہمارے اس چیز کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے، لیکن ان چاروں فیکٹرز میں سے جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ ہے بایولوجیکل فیکٹر. سوشل سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ جو اپنے ماں کے رحم میں تھا، ٹھیک ہے، پیدا ہونے سے پہلے کا جو وقت تھا، اگر اس بچے کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملا، ٹھیک ہے، یا اس کی ماں اس کو پیدا کرنے سے پہلے کسی طرح کی ٹینشن میں رہی ہے، either it's physical اور psychological، یا کسی ایسے ڈرگس کا جو ابیوسو ڈرگس ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں نشہ آور دوائیوں کا استعمال کرتا رہے ہیں، تو اس سے جو ہے اس بچے کی گروتھ کے اوپر فرق پڑے گا. اور دیٹ از فار شیور کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ بالکل نارمل بچہ نہیں ہوگا، اس کے رویوں میں، اس کے پرسنالٹی ٹریٹس میں جو ہے وہ فرق ہوگا، اور اس میں سے ایک فرق یا ایک نیگیٹو چیز جو ہوگی وہ ہوگا کہ وہ بچہ وائلنٹ ہوگا. اچھا یہ تو بات ہو گئی پیدا ہونے سے پہلے کی. اب پیدا ہونے کے بعد کیا بایولوجیکل فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں؟ اب وہ ان سوشل سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ اس کے بعد بھی خوراک کی کمی، گھروں میں اگر ناچاکی، سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہے. اگر آپ یہ دیکھیں ایک پیٹرن آپ دیکھیں کہ وہ فیملیز جو کہ بروکن فیملیز ہیں، مطلب طلاق ہو گئی یا سپریشن ہو گئی، وہ بچے ہمیشہ نفسیاتی طور پر جو ہیں وہ ڈسٹرب رہتے ہیں. تو اس کے پیچھے یہی فیکٹر ہے. اس کے علاوہ ماحول آپ کو کیا ملتا ہے؟ دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ادھر بڑی بات ہم لوگ
اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ اپنا کمپیریزن جو ہے وہ دوسرے معاشروں سے کرتے رہتے ہیں. ہم پیدا ہی کمپیریزن کرنے کے لیے ہوئے ہیں. تو اس پر بات ہے کہ جی فلاں معاشرہ ایسا, فلاں معاشرہ ایسا. لیکن دیکھیں وہ معاشروں کی تعلیم یہ ہے, ان کی مورل پالیسنگ یہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے اپنی گاڑی میں سے ریپر زمین پر نہیں پھینکتے, ٹھیک ہے, وہ ماحول کو صاف رکھتے ہیں. وہ اپنے گھر کے آگے سے جھاڑو لگا کے کچرا پڑوسی کے آگے, گھر کے آگے نہیں کر سکتے, یا کچرا کہیں پر بھی نہیں پھینک دیتے. اب یہ دیکھیں بڑی جنرل بات ہے. اب آپ بولیں گے کہ یہ انسان کو پرتشدد کیسی بناتی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ماحول کو جب گندا کرتے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ سائنٹیفکلی بڑی پروون بات ہے. جنرل مثال لے لیں, ہم جس شہر میں رہتے ہیں, جب ہم نکلتے ہیں یہاں سے, اب جب نکلتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے غصہ آتا ہے کہ یار ٹریفک پہ جو ہے وہ لال بتی ہے لیکن پھر بھی پیچھے والا ہارن بجا رہا ہے, اس کو مسئلہ کیا ہے, شاید کوئی نفسیاتی ہے. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ بھائی بتی لال ہے اور ہم نے آگے نہیں جانا, ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا آگے نکلتے تو ایک کچرا کنڈی سے آپ کا گزر ہوتا ہے, ادھر بہت اچھی خوشبوئیں جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اس سے آگے آپ جاتے ہیں تو آپ کو پانی ملتا ہے, گھروں میں لائنوں میں آتا نہیں لیکن آپ کو پانی ملتا ہے. سڑک پہ بکھرا ہوا, پھر اور خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ تو پانی بہت وافر مقدار پہ یہاں موجود ہے. تو یہ دیکھیے وہ سارے فیکٹرز ہیں جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں. اور اگر ہم جنرلی بات کریں تو یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن جب آپ ان کو براڈر اسپیکٹ پہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں تو اس کا رویہ پرتشدد ہوتا ہے. آج آپ جنرلی کسی بھی روڈ پہ نکلے, کسی بھی سڑک پہ نکلے اور آپ ایکسٹرا ہارن کسی کو دیں, کسی سے جگہ مانگیں روڈ کے اوپر, اور وہ شخص آپ سے آ کر لڑنا نہ شروع ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ ہو ہی پرتشدد گیا ہے, کیونکہ یہ ہماری بایولوجی میں, ہمارے جینس میں چلتا رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ایک بایولوجیکل فیکٹر یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ دیکھیں ہم بحیثیت مسیحی ہمارا ایک ایمان ہے کہ ہم خدا کی شبیہ پر بنے ہیں. تو ہمیں یہ چیز بہت زیادہ دیکھیں کہ خدا کو بھی کافی جگہ کے اوپر غصہ آیا, کلام میں موجود ہے, بائبل میں اس کے کئی واقعات موجود ہیں. تو دیکھیں ایک پرسنالٹی ٹریٹ انسانوں میں پہلے سے موجود تھا کہ ہم غصہ کریں گے, ہم جب پیدا ہوں گے ہم غصہ تو ہم کریں گے, لیکن انسانوں نے اس کو ایوالو کر کے جو ہے اس رویے کو پرتشدد بنا دیا. یہ چیز آپ کے جینس میں کہیں نہ کہیں موجود تھی. جی. اس کے علاوہ جو دوسرا فیکٹر, سوری میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ روکتے ہوئے اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گی, اور چاہوں گی کہ سلیمان بھائی بھی جو ہے وہ اس پہ ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں. کہ جیسے کہ سر بات کریں بایولوجیکل فیکٹر کی, ٹھیک ہے, کہ یہ بہت ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے انسان پرتشدد بنتا ہے. اور پھر انہوں نے بات کی خدا کی صورت و شبیہ کی, جو ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے کہ انسان کو جو ہے وہ خدا نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر پیدا کیا ہے. تو اس کے اندر جب پیدا کیا, اور ابھی آپ نے باغیدن کی بھی بات کی جس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آدم کے بعد جو بھی اس کے بعد پیدا ہوا, ان کے گناہ اٹیمپٹ کرنے کے بعد تو موروثی گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو کیا اس بایولوجیکل فیکٹر کے ساتھ وہ جو موروثی گناہ ہے وہ بھی اس میں جو ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل شامل ہے؟ جی, اصل میں دیکھیں بات وہی ہے کہ جسے ہم اب جو عبرانی کا لفظ ہے گناہ کے لیے وہ خطا, جو اردو میں بھی خطا کہتے ہیں, اور وائلنس کو گناہ کہا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک انسان کی سرشت میں موجود ہے. اچھا, اس کے پیچھے جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ خدا کی حکمت بھی ہے, ظاہر ہے. ہمارے جو آباء و اجداد تھے یعنی قدیمی انسان, جی اب وہ جنگلات میں رہتے, غاروں میں رہتے ہیں, ان کا سامنا ہوتا تھا حیوانوں کے ساتھ. یا جس طرح میں نے ذکر کیا حابیل کا, وہ چرواہا تھا, اس کی بھیڑوں پہ اگر کوئی حملہ کرے تو وہاں پر وہ ہتھیار نہیں ڈال سکتا. کچھ سچویشن ہوتی ہیں لائف میں جب آپ کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے, اور خدا نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے, بچپن سے ہی رکھی ہے. کہ چھوٹا بچہ بھی ہو, ہم ابیوز کی جس طرح بھی بات کر رہے تھے, جنسی جرائم کی, چھوٹے بچے اپنی اس وقت بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس شخص کو اپنے سے دور کریں جو ان کو اس طرح کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت غصہ, تشدد اور فورس ضروری بھی ہوتی ہے. گناہ یا جرم کب قائم ہوتا ہے؟ جب سٹیبلٹی ہے, لیکن ہم اس کو نقصان پہنچانے کے لیے, معاشرے اور انسانیت کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نا, اس کو گناہ کہا گیا ہے بائبل کے اندر. کہ آپ کا اور آپ کے بھائی کا رشتہ تشدد کی وجہ سے خراب ہو, اور معاشرے کے اندر تشدد کی وجہ سے ابتری پیدا ہو, اور انسانیت جو ہے پامال ہو جائے. جس انسانیت پہ خدا نے ہمیں بنایا ہے اپنی صورت پر, اس کا جب چہرہ مسخ ہوتا ہے تشدد کی وجہ سے, اس صورت میں ظاہر ہے وہ گناہ ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, بلکہ اس سے توبہ کرنی چاہیے.
اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا فیکٹر آتا ہے وہ ہے سوشلائزیشن کا. اب دیکھیں سوشلائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو سماج، جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ ڈائریکٹ انوالو ہو جاتا ہے. اور ہمیں یہ سیکھنے کو اس فیکٹر میں سوشل سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، ارد گرد لوگوں کا رویہ، ان سے آپ نے کیا سیکھا. اور یہ اس فیکٹر کو پڑھتے ہوئے مجھے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ایک بہت اچھا لطیفہ یاد آ گیا کہ ہمارے یہاں پر بایولوجی کی تعلیم بچوں کو آدھی سے زیادہ جو ہے وہ یہاں تو بزرگوں کی باتوں سے مل جاتی ہیں، دیواروں پہ لکھی ہوئی مل جاتی ہے. تو یہ ہے وہ سوشلائزیشن کا فیکٹر کہ ہم نے اپنے معاشرے سے سیکھی ہی یہ چیزیں ہیں جو پرتشدد ہے. ہم نکلتے ہیں، ہم نے دیکھا ایک بزرگ ہے جو بچوں کو کرکٹ کھیلنے سے گلی میں منع کرے گا، وہ ان کی گیند رکھ لے گا یا پتھر اٹھا کر مارے گا یا ان پر کھولتا ہوا پانی پھینک دے گا، یا ان کے اوپر جو ہے اگر انہوں نے کوئی جانور پالا یا جیسے کوئی کتا پالا تو وہ ان کو چھوڑ دے گا. اور یہ رویے ہم نے بڑے عام دیکھے. بالکل. تو یہ ایک چیز ہے، سوشلائزیشن فیکٹر ہے جو انسان کے رویے کو پرتشدد بناتا ہے. یا آپ کا ایسی کمیونٹی میں اٹھنا بیٹھنا تھا کہ جہاں پہ بات ہی جو ہے وہ پرتشدد انداز میں کی جاتی تھی، کہ آپ کو سکھایا گیا ہے کہ آپ نے نفرت سے بات کرنی، پیار سے آپ نے بات کرنی ہی نہیں ہے. جب آپ سکھائیں گے نفرت کا بیج بوئیں گے تو آپ اس سے محبت کاشت نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ایک جو تیسرا فیکٹر آتا ہے وہ آتا ہے کوگنیٹو فیکٹر. اچھا، یہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے بہت بڑی ایک چیز ہے. کوگنیٹو کو جب ہم اردو میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے علمی صلاحیت. اور اس کو جو سائیکالوجی ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہے کہ پری کوگنیٹو، کوگنیٹو اینڈ پوسٹ کوگنیٹو. تو پری کوگنیٹو ایرا وہ ہے کہ جس میں آپ کے پاس شعور نہیں ہوتا، مطلب پیدائش سے لے کے 1-1.5 سال کا بچہ جس کو اپنی بچپن کے واقعات یاد نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جو کوگنیٹو ایرا وہ ہوتا ہے جو آپ کا شعوری کا جو جب آپ شعور میں آ جاتے ہیں، مطلب، اور اس کا جو ایج فیکٹر ہے وہ 2 سے 10 سال کی ایج ہے، جب آپ کا شعور ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، انڈر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور آپ کو اپنے بچپن کے واقعات ذہن نشین ہوتے ہیں. اور 10 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ پوسٹ کوگنیٹو ایرا آتا ہے. تو اس عمر میں آپ نے کیا سیکھا. اچھا، ادھر ایمان کا فیکٹر بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے. دیکھیں آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ مذاہب میں 10 سے 12 سال کے بچوں کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے، ان کی مذہبی تعلیم کے اوپر. یہودی جو ہے وہ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ بھائی صاحب، کہ وہ 12 سال کی عمر سے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ 12 سال کی عمر پر پہنچنے سے پہلے بچے کو جو ہے وہ شریعت یاد کروا دی جائے. ہمارے یہاں پر ایک سنڈے اسکول کا پیٹرن ہے کہ 12 سے 13 سال تک کا جو وہ بچہ ہے اس کو سنڈے اسکول میں بٹھایا جاتا ہے. اسی طرح جو ہماری پڑوسی قوم ہے ان کی کوشش، انہوں نے حد عمر رکھی کہ 14 سال کی عمر تک ان کا جو بچہ ہے قرآن مکمل کر لے یا قرآن حفظ کر لے. اس کے پیچھے مین سائیکالوجی پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ علمی لحاظ جو علمی فیکٹر ہیں وہ اس پہ پوزیٹیو ہو. اگر نیگیٹو ہوگا، اس کی ایبسنس ہوگی، تو وہ obviously جو ہے وہ جو ہے وہ پرتشدد رویہ ہوگا. اس میں آخری فیکٹر ہے وہ بہت جینکس ہے، وہ ہے سچویشنل. ٹھیک ہے، سچویشنل فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس سچویشن میں، کوئی آپ کسی ایسی سچویشن میں پڑ جائیں جہاں پر آپ کو اگریسو ہونا پڑے. جیسے ابھی پادری صاحب نے بات کی کہ دیکھیں حابیل ایک چرواہا تھا، اور اگر اس کی بھیڑوں کے اوپر کوئی جنگلی جانور آ کر اگر حملہ کرے گا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، ہتھیار نہیں ڈالے گا. تو یہ وہ بیسکلی وہ 4 فیکٹرز ہیں جو سوشل سائنسز ہم سے کہتی ہیں کہ ان بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ انسان میں پرتشدد رویہ ڈیولپ ہوتا ہے یا پایا جاتا ہے. جی سر، تو ہمارا جو ٹائم ہے وہ ختم ہوئے جا رہا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ اسی ٹاک کو ہم اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ڈسکس کریں اور اسے آگے لے کر چلیں، کیونکہ یہ بہت ہی یونیک ٹاپک ہے جس پر بہت کم جو ہے بحث کی جاتی ہے. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کے ٹاپک سے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. یوں ہی ہمارے ساتھ رہیے اور ہمیں ہماری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ.